تسلیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب نور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ. آپ تو اتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ کو تو اس طرح کا پڑھنا چاہیے تھا کہ اللہ کو پتہ جائے کہ واقعی کسی نے پڑھا ہے. ایک دفعہ محبت کے ساتھ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دیکھو نا ذرا، آج ہم سے کلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا. ہم سے تو آج کلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. لکھا ہے سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ اب ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتے ہیں. یہ 1000 ایویں منہ سے نکل جاتا ہے، پڑھنے تو اللہ کو پتہ جاتا ہے. ہم سے تو 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی. جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی زیادہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسے حافظ صاحب مل جائیں کہ جن کے پاس پہلے لفظ کا پتہ چلے اور آخری کا پتہ چلے. جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی زیادہ کی کوشش. اور پھر جو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی پڑھ کے گھنٹہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے یہی گردان جپتے رہتے ہیں، تھک گئے. آج حافظ صاحب نے تھکا چھڑے تو لکھا ہے کہ سیدہ کائنات اب ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتے. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تے بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. تو آج حضرت جی ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ ہم میں کیوں سستیاں اور ہم میں کیوں ذوف آتا جا رہا ہے؟ نہیں، اپنا انداز بنایا کریں. نعرے ہم بڑے مارتے ہیں، ٹھیک ہے مارا کرو بھائی، میں نہیں اس پہ کوئی بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ جو درود پاک ہے وہ نعروں سے بھی اونچا پڑا. جو حکم درود کے لیے آیا نعرے کے لیے تو آیا ہی نہیں. دیکھو نا، درود کے لیے تو اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس لیے جی اپنی محفلوں کا یہ انداز بنائیں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں کی آواز سے بلند. یاد رکھیں آپ کا یہ جو پڑھنا سبحان اللہ نہ بولے، بس گفتگو میں چپ کر کے یہ جو آپ کا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آپ کا جو درود پڑھنا ہوتا ہے نا، یہ بڑے لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی ہوتا ہے. یہ آپ نہ سمجھا کریں کہ آپ کی محفلوں میں کو سارے آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا آپ کی محفلوں میں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہو. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی محفلوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کے انداز دیکھے جاتے ہیں. یہ جو نعرے آپ مارتے ہیں نا جب آپ کو نقیب ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، وہ نہیں کسی کھاتے میں ہوتے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو بلیک میل ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی سنہرا سا باغ دکھایا گیا ہوتا ہے، بھئی اینج کرو تو اینج ہو جائے گا رات. وہ نہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب ان کا نام آئے تو آپ دیوانے ہو جائیں. وہ تو آپ ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں گنا جاتا. ہاں، یہ انداز آپ کی محفلوں میں آپ کے دیکھے جاتے ہیں. اچھا، جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا تو اس نے کیا کیا؟ اب دیکھو نا کتنا سونا دور تھا. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ہی محمد رکھا. پہلے لوگ رکھا کرتے تھے، پھر علماء نے اس کو منع کر دیا کہ اب لوگوں کو تمیز نہیں رہی، ادب نہیں رہا، وہ محبت ہی نہیں رہی، اس لیے اب کسی کا نام بھی محمد نہیں رکھا جائے گا. اب جیسے میرا نام سلیمان ہے، حصول برکت کے لیے ساتھ محمد لگایا گیا. ٹھیک ہے، پہلے محمد، جیسے امام غزالی حضرت امام محمد بن محمد غزالی، آپ کا نام بھی محمد تھا، آپ کے دادا جان کا نام بھی محمد تھا، آپ کے پردادا کا نام بھی محمد تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کا نام بھی محمد تھا. ٹھیک ہے، پھر بعد میں علماء نے منع فرما دیا کہ اب لوگوں میں وہ ادب نہیں رہا، اس لیے نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، اب ساتھ لگا لیا جائے لیکن نہ رکھا جائے. کبھی رکھا کرتے تھے. تو لکھا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے بیٹے کو بلانا نا تو آپ نے بڑے پیار سے بلانا، او میرے بیٹے محمد. تو ظاہر وقت گزرتا گیا. آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت نے مجھے اس طرح بلایا، او محمود غزنوی دیا پتر. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی آج ابا جی نے مجھے میرا نام لے کے کیوں نہیں بلایا؟ کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی خطا تو نہیں ہو گئی؟ یہ آئے را کے رو پڑے، ابا جی کو غلطی ہو گئی؟ حضرت محمود غزنوی نے فرمایا نہیں. تو پھر آپ نے آج میرا نام لے کے کیوں نہیں، اپنے نام سے کیوں بلایا؟ دیکھو کتنی محبت والے لوگ تھے. تو حضرت محمود غزنوی فرماتے ہیں بات یہ ہے، میں نے تیرا نام اپنے محبوب کے نام میں پاک پہ رکھا ہے. بلاتا تجھے ہوں، یاد اپنے محبوب کو کرتا ہے. تو پہلے جب بھی بلاتا تھا میں باوضو ہوتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، میرا دل ہی نہیں مانا اپنے محبوب کا نام بے وضو لینے کو ہے. یہ اللہ ہے. اسی لیے تو میں تو کہتا ہوں حضرت جی خوش آمدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. لیکن علامہ محمد اقبال کہتے ہیں مجھ سے نہیں اس کو الو کا بیل بنا گیا، اس نے سچ لکھا. آپ کیا کہتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اس لیے بدلو حضرت اپنے اندازوں کو، اپنے اندازوں کو بدلو. جب بھی باری آئے اس طرح کا درود پڑھ دیا کرو. اگر کوئی فرانس کا، کوئی اٹلی کا، کوئی جرمنی کا، کوئی اسرائیل کا، کوئی اگر جاسوس بیٹھا بھی ہو تو وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، ٹھیک ہے بھائی ہم لوٹے لیں گے. لیکن جب آئے نا باری حضور کی پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. آپ کا درود پڑھنا یہ بڑا معنی رکھتا ہے. اس لیے اپنی ان سستیوں کو دور کرو، ہاں جی، اور اپنے بڑوں کے راستے پہ چلو. اور میں اب وقت بھی بڑا تھوڑا ہے، میں بس 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بہت نام کا، بہت بڑے صوفی ہوئے. آپ ایک سند تھے، ایک دلیل تھے. تصوف میں، طریقت میں آپ کی پیروی کی گئی ہے، نام ہے آپ تصوف میں حضرت. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں. پتہ ہے خرابی کب شروع ہوتی ہے؟ جب بندہ کہتا ہے کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں. بھائی محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ گود سے لے کر گور تک سیکھو، گود سے لے کر گور تک سیکھو. خرابی تب آتی ہے جب بندہ کہتا ہے میں مکمل ہو گیا ہوں، اب نہیں مجھے سیکھنے کی ضرورت کوئی بھی نہیں. سیکھتے رہا کرو حضرت، زندگی بڑی اچھی گزرے گی. وہ سیکھنے والے لوگ تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے. حضرت اس کو سادہ رکھا، میں نے اس کا کیا کرنا ہے، میں نے تو بس بات سنا. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں.
आप फरमाते मैं उनकी ज़ियारत को गया, और मैं अक्सर जब किताबें पढ़ता हूँ फिर मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ यार कितना सोना दौर था जब वली भी वलियों की ज़ियारत करने जाया करते थे। अब तो जिसको पूछो वो कहता जो है मैं ही हूँ, मेरे तो अलावा तो है ही कोई नहीं थी। उनमें इतनी कसर नफ्सी थी, वो खुद को समझते कुछ नहीं। असी कसूरी साड़ी रात कसूरी असा शहर कसूर दे रहन वाले हैं। वो अपने आप को समझते, और यहाँ तो मैंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं फिर ही मैं है, वहां मैं थी कोई नहीं है, वहां मैं का शायबा भी नहीं था। अब फरमाते हैं मैं हजरत की ज़ियारत के लिए गया, और पता कमाल क्या था, जिसको मैं पंजाबी में कहूँगा कि अखा वाले लोग सन। जब उनके पास को आता था ना, उसको भी पता होता था कि आने वाला क्या सौदा लेने आ रहे हैं। वो भी पहले वो वाली दुकान सजा के रखते थे। हजरत हारिस मुहासबी फरमाते जब मैं पहुंचा ना वहाँ, तो क्या देखता हूँ कि हजरत के सामने एक प्याला पड़ा है जिसमें आटा गोला हुआ है, और हजरत उस आटे को बड़े मज़े से खा रहे हैं। होता है ना बाज़ दफ़ा हमें भी कुछ इस तरह का खाना पड़ जाता है कि हमें पसंद नहीं होता, लेकिन बामरी मजबूरी खा लेते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर हमारे चेहरे से अयां होता है कि जो मैं खा रहा हूँ बस मैं खा रहा हूँ, बाकी मैं राज़ी नहीं खाने को कोई। लेकिन आप फरमाते हैं हजरत खा तो आटा रहे थे, लेकिन आपके चेहरे पे कोई ऐसे आसार नहीं थे, कोई हुज़्न नहीं था, कोई मलाल नहीं था कि भाई मैं आटा खा रहा हूँ। वो फरमाते ऐसे मज़े से खा रहे थे जैसे पता नहीं क्या खा रहे हैं। कहते आटा वो खा रहे थे, दिल मेरा कट गया। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि पानी में आटा ही घोल के खाना पड़ गया। कहते दिल में ख्याल आया फ़कीर आदमी है, शायद इनके घर में आटा गूंदने के बर्तन ही नहीं है। फरमाते देखा तो बर्तन भी थे। कहते फिर ख्याल आया कि शायद हजरत के घर में तंदूर नहीं है रोटियां लगाने के लिए। फरमाते देखा तो कोने में तंदूर भी था। फरमाते फिर ख्याल आया कि शायद हजरत के घर में लकड़ियां नहीं है आग जलाने के लिए। कहते देखा तो लकड़ियां भी थी। फरमाते ज्यादा हैरानगी हुई। फरमाते मैं तो गया ही सीखने था। कहते मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज़ की हुज़ूर है थोड़ी सी मेहनत करते तो इसको गूंद लेते, इसको तैयार होने के लिए रखते, तंदूर में आग लगाते, फिर इसके पेड़े बनाते, रोटियां लगा के खाते, या पानी में आटा घोल के क्यों खा रहे हैं। हाय हाय तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया है, तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अय्यूब किया गिरिया याकूब किया है, तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया। फरमाते हैं मुझे से आगे से वो जवाब देते हैं। वो कहते हैं हारिस आटा गुनिया तानी जे गुंदा ते टाइम लगना, तंदूर जग तानी लाई जे लांदा ते टाइम लगना, पेड़े ता नहीं कीते जे करदा ते टाइम लगना, रोटियां ता नहीं लाइयां जे लांदा ते टाइम लगना। वो भाई भरना तो पेट ही है ना, जायका तो यहाँ है, नीचे जाके तो सब कुछ बराबर है। अगर रोटी खाता तो उसको चबाते निगलते भी टाइम लगना था। मैंने पानी में आटा घोल के इसलिए खा लिया है जो इतना ज्यादा वक्त बचेगा मैं अपने यार को थोड़ा और याद कर लूंगा। आज हमारा हाल देखो, सारा सारा दिन गुजर जाता है, हम यार को याद ही नहीं करते, नमाजें हमारी पूरी नहीं है, कुरान हम नहीं खोलते। इसलिए हजरत जी मेहनत करो, ये छोड़ दो ये सारी बेतुकी बातें सारी। ये मैं आपको कतन बता रहा हूँ। चलो ये माँ ही हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला, ये देखो ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये थे अंदाज हैं। एक ताबई बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ियारत का बड़ा शौक था, वक्त नहीं बन पाया। फरमाते वक्त तब बना जब हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा तशरीफ ले जा चुके। वो कहते मैं कूफा गया, माह था रमज़ान का, कहते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा लंगर खाना था, वहाँ मैंने रोज़ा इफ्तार किया। कहते रोज़ा इफ्तार करने के बाद मैं मगरिब की अदायगी के लिए मस्जिद चला गया। कहते जब मस्जिद पहुंचा ना तो वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि बड़े सोने बुजुर्ग बैठे हैं जिनको देख के रब याद आए हैं। और फरमाते उनके सामने भी प्याला रखा है और उसमें जौ के सत्तू उन्होंने भिगोए हुए हैं और उससे वो रोज़ा खोल रहे हैं। वो इकबाल ने भी लिखा था, इकबाल कहते अगर तेरी रूह में है शरर, अगर तेरी रूह में है शरर तो ख्याल फक्र व गिना न कर, ये नाने शहीर पे है मदारे कुव्वत हैदरी है। तेरी रूह को जोना चाहिए, बाकी का क्यों नहीं होता है। वो कहते हैं अब खा वो रहे थे, दिल मेरा काट रहा था कि उस गर्मी का रोजा, सारे दिन की भूख और इतना शकील खाना। कहते मैं गया और मैंने जाके अर्ज़ की हुज़ूर
سارے دن دا روزہ ہے، یہ کیوں ایڈا سخت کھانا کھان دے ایک کول ہی امیر دا لنگر کھانا ہے، تو چل کے بڑے سونے کھانے پکے نے کچھ کھاؤ۔ اب فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے، تو میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے تو انکار کر دیا لیکن میرے دل کو سکون نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں میں اٹھ کے نا لنگر کھانے گئے، میں نے جا کے وہاں سے پوچھا بھی اس لنگر کھانے کے انچارج کون ہے؟ کہتے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا، کہتے وہ بھی بڑے سونے ہیں۔ کہتے میں گیا، میں نے جا کے سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کی حضرت آپ کا لنگر کھانا ہے، ہر نعمت موجود ہے۔ یہ پاس ہی مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو کہ ستوؤں سے وہ روزہ کھول رہے ہیں، میں نے ان کو دعوت دی ہے لنگر کھانے آنے کی، انہوں نے یہ کہا کہ انکار کر دیا ہے کہ میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں وہ جو نوجوان تھے انہوں نے مجھے پوچھا تو کون ہے؟ کہتے میں نے اپنا تعارف کروایا، پھر پوچھتے ہیں یہاں کیا کرنے آیا؟ کہتے میں نے عرض کی میں حضرت مولا علی کی زیارت کرنے آیا۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کیا تم نے اس سے پہلے مولا علی کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے میں نے کہا نہیں۔ تو کہتے وہ نوجوان لوگ اور کہتے ہیں او اللہ کے بندے، میں ان کا بیٹا حسن، میں ان کا بیٹا امام حسن، یہ لنگر کھانا انہی کا ہے، جن کو تو مسجد میں ستو کھاتا چھوڑ کے ہے وہی تو حضرت علی ہیں۔ آج پتہ نہیں حضرت ہم کس راستے پہ نکل کھڑے ہیں۔ نہیں حضرت اپنے راستے ٹھیک کرو اور اپنے بڑوں کے راستے پہ چلو، اپنے بڑوں کے راستے پہ چلو، نماز نہ چھوڑو، ذکر نہ چھوڑو، درود نہ چھوڑو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنے معاملات ٹھیک کل جانا میاں۔ اب تو دن بہ دن یہی غم کھائے جا رہے ہیں جی، کل پتہ نہیں کیڑا منہ لے کے جانا۔ میں نے سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ شہر سے، پھر میں نے کالج میں داخلہ لیا، اللہ نے کرم کر دیا، سوچ بدل گئی، حفظ کیا، لاہور جامعہ نظامیہ چلا گیا، پھر اب تک اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو الحمدللہ میرے ایک استاد ہیں جو مجھے یاد ہیں، تھوڑے سے یاد تو تقریباً سارے ہیں، وہ ذرا زیادہ یاد ہے۔ وہ تھے میرے انگلش کی ٹیچر ہیں، پہلا ان کا پیریڈ ہوتا تھا، ہمارے کلاس انچارج بھی تھے۔ یاد اس لیے کہ حضرت ایکسٹرا سخت تھے، آپ کا طریقہ کار تھا جو آپ کا سبق یاد نہیں نہ کرتا تھا آپ اس کو 12 سوٹیاں مارتے تھے، 6 اس ہاتھ پہ 6 اس ہاتھ پہ۔ اس سے آگے ایک اور بڑا کٹھن مرحلہ تھا، وہ کیا؟ اگر آپ نے 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے مٹھی بند کر لیا، ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر ایک تو شروع ہے۔ اس لیے پوری کلاس کا جو ہے نا کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا سبق رہ جائے سو رہ جائے لیکن حضرت کا سبق نہ رہے، لیکن بھائی انسان ہے نا، خطا ہو گیا۔ اچھا جب کبھی میرا رہ جانا تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈر کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر حضرت جی اس دن فجر کی نماز ایکسٹرا خشوع حضور سے پڑھیں کہ سبق نہیں ہے، اسکول جلدی آ جانا، کمرہ بند کر لینا، درود پڑھنا، تسبیح کہنی، اللہ کی حمد بیان کرنی، اور پھر دعا کیا کرنی ہے، اللہ اج صابر صاحب دا سبق نہیں یاد، یا اللہ وہ بچا لے۔ بتا دعا کیا کرنی، یا اللہ اینج کر اج ساروں نے سائیکل خراب کر۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ایک انسان کا ڈر ہے ساروں نے سائیکل خراب، بالکل اسی طرح۔ پھر اللہ نے بچپن سے ایک صوفی دل دے رکھا تھا، پھر خیال آنا نہیں یار سائیکل خراب کرنا والا کام نہیں کی، پھر دعا کرنی یا اللہ اینج کر کے بارش پا، سر نہیں آئیں گے بچ جائیں گے، پھر خیال آنا اگر بارش آئے گی تو سر نہیں اتنے لوگ متاثر ہوں گے، پھر وہ دعا بھی نہیں، فرینڈ پہ دعا کرنی یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بخار آنے سے گناہ جڑتے ہیں، یا اللہ ساروں نے مٹھا جہاں بخار چاہتے اسی بھی بچ جائیے، چلو ساروں بندہ بھی پلا ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ تشریف لے آیا کرتے تھے اور ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑ جائیں۔ آج حضرت میں اکثر تنہائی میں یا سفر پہ سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو کتنا ڈر لگتا تھا صابر صاحب کا سامنا کرتے ہوئے۔ سلیمان آج کتنے سبق یاد نہیں ہیں، کل نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا، پتہ نہیں کیڑے وہمہ چھپے نہیں تھی، کل کس طرح سامنا کرنا نبی علیہ السلام۔ اب دیکھیں نا جلدی کتنے سبق ہمیں نہیں یاد، داڑھی والا سبق ہمیں نہیں یاد، ٹوپی والا سبق ہمیں نہیں، نماز والا سبق ہمیں نہیں، درود والا سبق ہمیں نہیں،
قرآن والا سبق ہمیں کیا کرنا کرے گا؟ کبھی سوچا ہے حضرت؟ آج اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا تو چلیے. یہاں تو اقبال بھی رو پڑا. اقبال بھی کہتا ہے تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. تو چلو وقت اتنا نہیں ہے, اینڈ پہ پھر رو کے اقبال کہتے کیا ہے؟ یا اللہ جی حساب لینے ہیں تو پھر اینا کری از نگاہ مصطفیٰ پناہ لگی. حضور نبی علیہ السلام کے سامنے میرا نامہ اعمال. دیکھو یار وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں موجود نہیں؟ وہ کون سا کام رہ گیا جو بھی ہم نے کرنا؟ وہ کون سا کام ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ سارا کچھ تو لسٹ میں لکھا. کون سا منہ ہے جی لے کے جا. اب ہم چلو میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں, بخار بھی ہے اس وقت بھی, تب پیش ہونا نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے بھی پیش کر دیتی ہیں. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی تھوڑی دیر, میں کوئی زیادہ آپ سے مشکل سوال نہیں کرنے لگا. مشکل سوالوں کے حوالے سے آج آپ تنہائی میں خود ہی سوچ لیجئے گا. میں آپ سے 3 آسان سوال کرنے لگا. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. قبلہ شاہ صاحب جتنے علماء موجود ہیں, ثنا خان ہیں, میرا ان سے سوال نہیں ہے. سوال آپ سے ہے اور خود سے ہے. میں نے آپ کو جواب نہیں دینا, آپ نے جواب مجھے نہیں دینا ہے. آؤ تھوڑی دیر کے لیے خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس لیے کوئی بندہ بھی اونچی جواب نہیں دے, سب نے دل میں جواب دے. وہ سر بھی نہیں ہلائے گا, بالکل اندر ہی بات رہے. جب بھی دودھ اور دودھ کا پانی ہو جاتا ہے, ابھی پتہ چل جاتا ہے. میں کوئی مشکل سوال آپ سے نہیں کرنے لگا, 3 آسان ترین سوال کروں گا, خود سے بھی اور اپنے آپ سے بھی. ابھی پتہ چل جاتا ہے. یہ مغرب کی نماز تقریباً قریب آئی کھڑی ہے, عصر کی اذان ہو چکی ہے. مغرب کے بعد اسلامی کیلنڈر بدل جائے گا, اگلا دن شروع ہو جائے گا. آج کا دن ختم ہی سمجھے جو, ٹھیک ہے. سچ بتانا ہے, دل میں جواب دینا, اونچی جواب نہیں دینا. آج کتنی بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ 1000 بار, 700 بار. دسو جی, دل 500 بار, 300 بار تو پڑھا ہی ہوگا میرا, 200 بار, 100 بار. یہ ہمارے حالات. یہ سچی گل کرو تو تسی مولا علی دے منکر, ناسبی و خارجی. یہ ہمارے حالات, یہ ہمارے حالات. یہ تو پتر کل پتہ لگے گا نا کیڑا علی والا تو کیڑا دوجا ہے. اسی ان کل تے گلاں چھڑ گئے, یہ ان کل پتہ لگے گا کس نے علی کو 30 ہزار پہ بیچا اور کس نے غلامی کی ہے. 30 ہزار تیری میں بیچانے سب گلا کر دے, یہ کل پتہ لگے گا پتر. ٹھیک ہے. دوسرا سوال مشکل نہیں میں نے کیا ابھی کوئی. دوسرا سوال, یہ آج کتنا قرآن پاک پڑھا ہے؟ اچھا جی, آخری سوال. قرآن پاک میں دیکھیں کتنی دیر ہوگی؟ کتنی دیر ہوئی ہے قرآن شریف میں دیکھیں؟ حضرت جی ہاتھ سے چھوڑ, خدا دا واسطہ چھڑو اپنے کو, بدلو اپنے. بڑا اوکھا ویلا آ رہا ہے. اب تھوڑی سی میں آپ کو ایک اور کیفیت بتا کے میں بات ختم کروں. یہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہوا. آپ مخلوق سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے. آپ کا مرید تھا جس اس نے جب بھی آنا اس نے آ کے عرضی پیش کرنی, حضور میرا دل کر ہے میں محفل کروں. آپ نے فرمانا کروا, نیز کرنی حضور محفل وضو کروانی, یہ دعا ہوگی تسی. آخر استقامت سے لگا رہا, ایک دن حضرت نے اجازت دی تھی. اب اللہ کے ولی آ رہے, پوری دنیا تیار ہوئی, لیکن حضرت نے اس سے پہلے 3 شرطیں لی. پہلی, بھئی جتھے میرا دل کرے گا میں اتھے بہوں گا, جو میرا دل کرے گا میں کھاؤں گا, اور جو کہوں گا میں اتھے میں کرنا. اس نے کہا حضرت اللہ سٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے, زمین پہ بیٹھیں گے.
حضرت ذرا مرغن کھانا نہیں کھائیں گے، سادہ کھائیں گے۔ بعد میں ذرا حضرت کہیں گے نماز پڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ اعلان ہو گیا، دنیا کا جمع غفیر اکٹھا ہوا۔ آپ جب تشریف لائے نا، آپ جوتیوں میں بیٹھ گئے۔ اس نے بڑا کہا حضور نے سٹیج نہیں بنایا، زمین تے گدا پایا۔ فرمایا تیرنا پہلے ہویا سی جتھے دل کرے گا باں۔ خاموش ہو گئے۔ اب جناب لنگر لگنا شروع ہوا، بڑے بڑے مرغن کھانے بنے تھے۔ حضرت نے اپنی جیب وچوں جون دی روٹی دا سکا ٹکڑا کھڑیا، آپ نے کھانا شروع کیا۔ وہ بڑا رویا، حضور میں آپ لئی نہیں بنایا، لوکاں نے تے بنایا ہی نہیں، لوکاں نے تے تہاڈے صدقے کھانا۔ آپ نے فرمایا پہلے تجھے کہا تھا کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، ٹھیک ہو۔ جب محفل ہو گئی نا، آپ نے فرمایا کہ تو بڑی کڑائی لے کے آؤ۔ وہ لوگ لے کے آئے، فرمایا دے تھلے آگ لاؤ، لائی۔ فرمایا کڑائی پٹھی رکھو رکھو۔ فرمایا ان آگ نو اینی کوا دو کہ کڑائی بھی سرخ ہو جائے۔ کڑائی سرخ ہو گئی۔ آپ نے جوتی اتاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے نا آپ اس کڑائی پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جون دی روٹی دا ایک سکا ٹکڑا آپ کہہ کے تے تھلے آ۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی میں جو اس محفل میں کھایا ہے نا، اس کڑائی پہ کھڑے ہو کے اس کا حساب دو۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ عرض کی تھی حضور آپ دی کرامت ہے کہ آپ کھلو گئے، اسی نہیں کھلو سکتے۔ آپ نے فرمایا چلے ہو ایس اگ تے کھلو کہ تسی ایک محفل دا صاحب نہیں دے سکتے۔ کل او سگ تے جڑی ہے نال 70 گنا تیز ہے، ساری زندگی دا حساب کیویں دا ہو گیا۔ آؤ حضرت تاری تیاری کریے، آؤ اج تیاری کریے، اے گلاں اے بڑکاں اے بے تکے نکلو اور تیاری کرو۔ وقت بڑی تیزی نہ جاندہ پہ، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش مار چلے، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلے، کو بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلے۔ اور آپ کو پتہ خرابی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ بھول جاتا ہے۔ لیکن ہم بھول گئے ہیں، لیکن ادھر کام چل رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یوں دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر ایک پل اور گھٹا دیا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صرف دو جنے ہیں جو بھول جاتے ہیں، ایک حضرت انسان، دوسرا جن، باقی سب کو یاد ہے۔ بلکہ لکھا ہے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے۔ تسی لوگ سمجھے ہو اونٹ کتنا قد کا جانور ہے، ایتھے اونٹ پھوڑ ہو جائے تو انہوں کوئی سام سکتا ہے؟ اس اونٹ نے سارا بازار آگے لگایا، جی سمت بھاگتا ہے سارے لوگ آگے، ٹھیک ہے جی۔ آپ تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑ دی، اونٹ کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ تو چلے گئے، وہ اونٹ وہیں کھڑا رہا، بھول گیا اس کو سارا کچھ، وہیں بیٹھ گیا، 1-2 روز میں وہیں بھوکا مر گیا۔ اب لوگوں نے تو دیکھا تھا، اب سارے منتظر تھے حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کریں حضور اونٹ کو کیا کہا تھا، اس کو تو بھول گیا سارا کچھ۔ آپ تشریف لائے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ عرض کی تھی حضور دے کان چاکھیا کی سی؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ حضور آپ تو کہہ کے چلے گئے، وہ تو ہلا بھی نہیں، وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گیا، ہم نے اس کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، وہیں بھوکا مر گیا۔ کیا کہا تھا؟ تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میں آپ کے لیے پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے اتنا ہی کہا تھا، کوئی اینا پھوڑ کیوں ہے کہ تنوں مرنا نہیں یاد ہے؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اسی تائیں انہیں پھوڑ ہوئے ہیں کہ سانوں مرنا نہیں یاد، انہوں یاد ہوئے حضرت تو پھوڑ تے نہیں نمدہ ہے، وہ تے تیاری کرنا ہے، ایسی تیاری کرو، ایسی کوئی شخص ایک نماز بھی نہ چھوڑو، قرآن، درود، ذکر، محبت، آخری گل دو جس کی میرے معاشرے کو سب سے زیادہ محبت میں پھیلا ہوا ہے، ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی محبت۔ اب میں صرف 2 کا ہی نام، آپ جس کے در پہ چلے جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی۔ در ابو بکر پہ چلے جاؤ محبت، در مولا علی پہ چلے جاؤ محبت، در عثمان غنی پہ چلے جاؤ محبت ہی محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے کر، پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت عمر بھی کہہ اٹھے کہ سبقت تو دور، کاش میں ابو بکر کے سینے کا اقبال یہ تھا۔
آج کو کتا اگر ابو بکر پہ بھونکتا ہے تو حضرت ابو بکر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو بکر تو وہ ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے شانیں عطا کی ہیں، کسی کتے کے بھونکنے سے شانیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ حضور فرما گئے ابو بکر کے لیے، فرمایا سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک طرف کتا بھونکے، ایک طرف قرآن بولے، کام قرآن کام کتا۔ قرآن حضرت ابو بکر کے لیے کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور فرماتے میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں۔ فرماتے مدینہ پاک کے مضافات میں ساتھ ایک گاؤں تھا، وہ ایک اماں جی رہا کرتی تھی جو آنکھوں سے نابینا تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی۔ میں نے تو یہ لوگوں کو دیکھا حضرت چار پیسے آ جائیں تو انداز بدل جاتے ہیں، لیکن دیکھو صدیق اکبر ہے، آپ نے روز اس کے گھر جانا، جا کے صفائی کرنی، پانی بھر کے لانا، سالن بنانا، روٹی پکانی، اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا۔ جب کہیں تشریف لے جاتے نا تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے جناب صدیق اکبر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے۔ میں نے اس شخص سے کہا، میں نے کہا تو نے نہیں جانا، اچھا میں جاؤں گا۔ اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھن کے خدمت حاجی ہوئی۔ اب فرماتے جب وقت آیا نا میں چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تھا کہ ابھی نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے۔ جب اماں خوش ہو کے پوچھیں گی نا بھائی تو کون ہے، آئے تو بڑی صحیح خدمت کی تھی، تو میں بتاؤں گا میں عمر آیا ہوں۔ اب فرماتے جا کے تازہ پانی بھر کے لایا، جھاڑو دیا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا۔ اماں جی کے ہونٹوں سے جب نوالا لگا نا تو اماں جی ساتھ ہی بول اٹھی آج ابو بکر نہیں آئے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اماں کے لیے تو مشہور و معروف ہے کہ یہ نبینا، جناب صدیق اکبر بھی اس کی اتنی دیر سے اسی لیے خدمت کرنے ہیں کہ یہ نبینا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، تو اس کو تو دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کو دکھائی نہیں دیتا تو پھر اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے۔ اب فرماتے یہی سوال میں نے اس بڑھیا سے کیا، میں نے کہا ماں تینوں تے نظر آندہ ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو برکی پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں، کیونکہ میں تو چبا ہی نہیں سکتی، میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں۔ وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نوالا نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ کیا ہو گیا آج ہمیں، کیا ہو گیا؟ یہ جس راستے پہ ہم چل نکلے یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ نفرتیں نفرتیں اور نفرتیں، غصہ، لڑائیاں، کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ کس کا راستہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب آؤ ذرا در مولا علی مشکل کشا پہ بھی چلتے ہیں۔ آپ نے تو حد ہی کر دی نا، یہاں تو ذرا جی حالات یہ ہیں کہ بھائی بھائی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، بہن بھائی کو نہیں بلاتی، بھائی بہن کو نہیں بلاتا۔ لیکن کیا ہے، خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، اس نے اتنا کاری وار کیا، آپ سمجھتے ہیں نا وہ چھوٹا سا ٹک لگ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، اس کا وار اتنا کاری تھا کہ اس کی تلوار حضرت مولا علی کی کن پٹی تک آ گئی۔ حضرت کاٹتے کاٹتے آپ کی کن پٹی تک آئی، اتنا اس نے زوردار وار کیا تھا، اور تلوار بھی وہ جس کو اس نے کئی بار زہر میں بجھایا تھا، اتنا بغض تھا اس کے سینے میں حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے، تاکہ بچنے کی کوئی امید ہی باقی نہ رہے۔ اب اس وقت کوئی ڈکلوفینک سوڈیم یا ڈکلوفینک پوٹاشیم یا پیناڈول یا بروفن وغیرہ کوئی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ابھی شدید تکلیف تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا آپ کے لیے پانی لایا گیا، یہ گرفتار ہوا، سامنے گرفتار کھڑا تھا، پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، فرمایا پہلے انو پیاؤ، پہلے انو پیاؤ، وہ پتر خدا کا واسطہ صرف نعرے نہ مارو، ان کے انداز اختیار۔ آج گھر گھر میں آگ لگ گئی ہے، گھر گھر میں آگ لگ گئی، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔
اب خارجی تھا نا، بغض تھا سینے میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پینی، حضرت زہر پایا تھے مالک، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، وہ پیالہ اسی طرح واپس آیا۔ آئے آئے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ تو نے کیا کیا؟ اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو بروز قیامت علی نے اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے۔ بھائی بھائی کو نہیں بلاتا، نفرتیں نہیں ہے۔ آؤ صرف نام نہ لو، آؤ ان کے راستے پہ بچے۔ جو ہم کر رہے ہیں تو اقبال نے بھی روکے کہا، اقبال کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن۔ آخری بات فوائد الفوات، یہ ہے میرے مولا علی مشکل کشا کا طریقہ، محبت۔ لکھا ہے جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے نا، آپ نے اگلے روز اپنے چاروں یاروں کو بلایا، ٹھیک ہے، جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک جبہ تھا جسے صوفیہ نے جبہ فقر کہا ہے۔ آپ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ، فرمایا ابو بکر یہ جبہ میرے رب نے مجھے دی ہے، اگر یہ جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب صدق اختیار کرنا، فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق، فرمایا عمر یہ جبہ میرے رب نے مجھے دی ہے، اگر تجھے دوں تو حق کس طرح ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں عدل اختیار کروں گا۔ حضرت عثمان نے پوچھا ہے عثمان یہ جبہ میرے رب نے مجھے دی ہے، اگر تجھے دے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب میں حیا اور سخا اختیار کروں گا۔ پھر باری آئی حضرت مولا علی مشکل کشا کی، آپ نے فرمایا علی یہ جبہ میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ محبوب جسے چاہے دے دینا، اگر جبہ تجھے دے دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرے؟ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا بارگاہ محبوب میں عرض کرتے ہیں محبوب میں اس کا حق کس طرح ادا کروں گا کہ میں مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا کروں، میں مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالا۔ حضور نبی علیہ السلام نے وہ جبہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو دیا، سبحان اللہ، ساتھ فرمایا علی جبہ آیا بھی تیرے لئی سی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میرے پاکستان کو ضرورت ہے برداشت، محبت، لبیاں نہیں لب دی، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میں تو بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں کیونکہ میں نے کہا نا میں نے پہلے 10 سال اسکول پڑھا، پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ کمالیہ میں وہ اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے جی، وہ لب پہ آتی ہے دعا، جی جی کیوں نہیں؟ پاکستان جتھے ٹر جو سارے پاکستان سے پڑھی جاتی ہے، پتہ نہیں یاد لوگوں نے کیوں نہیں دی۔ جہاں میں گیا ہوں میں نے ہر جگہ پوچھا، میں نے جا کے کوئٹہ پوچھا، میں نے جا کے کراچی پوچھا، میں جہاں گیا ہوں میں نے جا کے سوال، سب نے کہا جی پڑھی جاتی ہے۔ پھر پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا، پتہ پھر ہم پڑھتے تھے وہ ایک شعر وہ اسمبلی میں، پتہ نہیں بھول کیوں گیا، 10 سال پڑھا یار، کہنے کو ہوتا 10 سال لیکن بھول گیا، کیا تھا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، سارے دسو کدی کی تھی پنجی ہے یہ غریب کیوں مائل پنجی ہے یہ میں، لیکن حضرت مولا علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ظالم کے ظلم سے نہ ڈرنا بلکہ غریب کے صبر سے ڈرنا۔ عادت ہے نا میں موڑا ہوئے تھے ہمیں چنڈ سوڑ کر رہے، آپ فرماتے ہیں غریب کے صبر سے ڈرنا۔ اس نے عرض کی حضور غریب کے صبر پہ کیوں ڈری، انہیں کی کر دینا؟ آپ نے فرمایا انہیں نہیں کرنا لیکن وہ کہہ رہے ان اللہ ما صابرین، میں صبر والے دے نال ہے۔ 10 سال یار پڑھی ہے میں، پتہ نہیں یاد کیوں نہیں رہی۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہاں اقبال نے ہمیں نہیں لکھا، ابلا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی نسل پاک میں سے ہیں، لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جو کرتا اترا نا غسل دینے کے لیے، تو آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کا ہے؟
آپ کے غلام رو پڑے، فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امامی کی عزت و آبرو کی ہے تو سن لو۔ یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کہاں گئی یہ اندر؟ واہ، اب تو حضرت جی بوری تو دور کی بات رہ گئی، میں دیکھ لونڈا چھاپر بھی کسی نے دینوں تیار نہیں، جنہی دیرہ چاچا کیمرہ نہیں لگے گا پہلے۔ واہ، بدلو اپنی، بدلو اپنی، صحیح بات، اسی انداز پہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کر، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، لب پہ آتی ہے دعا من کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا میری، وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑا ٹائم پڑے اللہ